اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد مفتی رحمۃ اللہ صاحب ندوی سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ البررہ، اما بعد۔ صدر علی قدر اور ڈائس پر رونق افروز علماء کرام اور معزز سامعین، مجھے حضرت مولانا عزیز الحسن صدیقی غازی پوری علیہ الرحمہ کی ایک اہم کتاب سرمائے ملت کے نگہبان کا مطالعہ اور نچوڑ پیش کرنے کا مکلف بنایا گیا تھا، اور وقت جو کہ بہت تنگ ہے، اس لیے میں اپنے مقالے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور بقیہ جو مجموعہ شائع ہوگا اس میں اس مقالے کو من وعن پڑھا جا سکتا ہے۔ مقالے کے شروع میں ہم نے مولانا عزیز الحسن صاحب صدیقی علیہ الرحمہ، جو میری دیدہ شنیدہ اور پسندیدہ شخصیات میں سے ہیں، ان کے بارے میں نے کچھ ایک دو صفحے میں اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ہے، اور ان کی مختلف النوع خدمات کا جائزہ لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے قلم کے اندر جو روانی، جولانی اور پختگی اور استحکام تھا، اور وہ جس طرح ایک بصیرت رکھنے والے مورخ اور ادیب اور انشاء پرداز اور علم و تحقیق کے میدان کے شہسوار تھے، بہترین مدبر، منتظم اور مہتمم تھے، ان کا کچھ خاکہ پیش کیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی 93 بہاریں جو گزاری ہیں، اس میں ایک ایک لمحے کی پوری قدر کی اور خوب فائدہ اٹھایا، اور قوم و ملت کو پورا فائدہ پہنچایا۔ ان کی قلمی و تالیفی یادگاروں میں ایک بیش قیمت سرمایہ ہے، سرمایہ ملت کے نگہبان، اور اسی کا نچوڑ میں نے پیش کیا ہے۔ اس کتاب کا تعارف مصنف علیہ الرحمہ نے آغاز کلام میں پیش کیا ہے، وہ کچھ اس طرح ہے: زیر نظر کتاب سرمایہ ملت کے نگہبان آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ فی الاصل یہ راقم کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو گزشتہ 60-65 سال کے دوران مختلف اوقات میں مشاہیر لکھتے ہیں۔ اس مجموعے میں انہی بزرگوں کی حیات و خدمات کا احاطہ کیا گیا ہے جن کو راقم نے قریب سے دیکھا، سنا اور ان کی صحبت اٹھائی، اور ان کی معیت میں دینی و ملی اور سیاسی خدمات انجام دینے کا موقع ملا۔ جن بزرگوں نے استخلاص وطن کی خاطر طرح طرح کی اذیتیں برداشت کیں اور سنت یوسفی ادا کی، ان کا بھی ذکر ہے۔ اس مجموعے میں چند ہی ایسے اکابر کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کو ہم نے دور ہی سے دیکھا اور کبھی کبھی ان کو سننے کا بھی موقع ملا، لیکن ان کی صحبتوں سے فیض اٹھانے کا موقع نہیں ملا، مگر ان کے فضائل و کمالات اور خدمات سے بخوبی واقف رہا۔ کتاب 202 صفحات پر مشتمل ہے اور بہت ہی خوبصورت انداز اور دلکش سر ورق کے ساتھ چھپی ہے، اور ان میں 30 شخصیات کا تذکرہ ہے۔ البتہ شخصیات میں ترتیب قائم نہیں کی گئی ہے، اور آئندہ ایڈیشن کے لیے میں نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آئندہ اس کا ایڈیشن شائع ہو تو ہر شخصیت کے شروع میں مختصر سوانحی خاکہ شائع کیا جائے، اور جہاں حواشی کی ضرورت محسوس ہو وہاں پر حاشیے لگائے جائیں تاکہ کتاب کی اہمیت اور افادیت بڑھ جائے۔
ان 30 شخصیات میں سب سے پہلے جس شخصیت کا تذکرہ ہے اور جو ان کا عنوان قائم کیا ہوا ہے، اسی سے جو ہے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ عنوان ہے عظمت اسلام کے علم بردار شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، یہ پہلی شخصیت ہیں اس تذکرے کی۔ اور اس کے بعد دوسرا عنوان ہے ایک مرد مومن و حق پرست کی مثالی زندگی مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ۔ اسی طرح مجاہد ملت کی علمی و قائدانہ بصیرت کے عنوان سے مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی علیہ الرحمہ پر خاکہ مرتب کیا ہے۔ اور بڑے مولانا کے نام سے محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن آدمی کے اوپر مضمون لکھا ہے۔ روشن چراغ کے نام سے عنوان سے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ پر خامہ فرسائی کی ہے۔ اس طرح ان کے جو عناوین ہیں وہ خود بہت ہی اچھوتے اور منفرد ہیں۔ اور کتاب کا جو انتساب کیا ہے اس انتساب کے اندر بھی بڑی دلکشی ہے۔ انتساب میں لکھتے ہیں کہ انتساب ان بزرگوں کے نام جنہوں نے ملت اسلامیہ کی دینی و دنیاوی زندگی کو سنوارنے کی مخلصانہ جد و جہد کی، آزادی وطن اور قیام امن و امان کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں، عدل و مساوات کا پیغام سنایا، دکھی انسانیت کی چارہ گری کی۔ اس بر موقع اور مناسب انتساب کو پڑھ کر باذوق قاری پھڑک اٹھے گا اور وہ فرط مسرت سے جھوم جائے گا، پھر کتاب کی ورق گردانی کرنے اور گلہائے صدرنگ سے علاج تنگی دامہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پر جو انہوں نے لکھا ہے اور جو جس درد دل کا اور رنج کا اظہار کیا ہے اس کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ کاش الجمعیہ کو یہ نمبر کچھ دن اور نہ شائع کرنا پڑتا اور ہم اس نمبر کے بجائے خود اس فرشتہ خصلت انسان سے براہ راست اکتساب فیض کرتے رہتے جس کا آج ہم ماتم کر رہے ہیں اور اس کی جدائی پر خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ آج علم و عمل کا روشن چراغ روشن آفتاب غروب ہو گیا۔ صد کہ سیاست و سیادت کے ماہتاب نے اپنی کرنیں چھپا لیں، ہندوستان کا مسلمان بے سہارا ہو گیا، عرب کا مسلمان غمگین ہے، پاکستان، ترکی، مصر، عراق، شام، یمن، انڈونیشیا، غرد کی پورا عالم اسلام ایک خلا سا محسوس کر رہا ہے۔ افغانستان، برما، ملایا، سیام، سماترا، جاوا، تاشقند، سمرقند، بخارا، افریقہ اور ہندو چین سب جگہ صف ماتم بچھ گئی ہے۔ اس طرح کے اقتباسات میں نے جا بجا ذکر کیے ہیں۔ اب میں آخری پیراگراف پڑھ کر آپ سے اپنی حاضری درج کرا کے یہاں پر جدا ہونا چاہتا ہوں۔ آخر میں مؤلف کے فرزند ارجمند اور ان کے سچے جانشین برادر گرامی مولانا سعود الحسن ندوی زیدہ مجدہ، ناظم دینیہ اکیڈمی و محتمم مدرسہ دینیہ غازی پور کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 13 جولائی 2025 کو وفات پانے والے اپنے نامور والد گرامی کی زندگی کے حالات و کمالات اور خدمات پر 5 ماہ کے اندر سیمینار منعقد کرنے کا ارادہ کیا اور ہمت و استقلال سے کام لیتے ہوئے سیمینار کو کامیاب بنانے کے لیے مقالہ نگار حضرات کو سوانح سے متعلق عناوین حوالے کر دیے تاکہ مقالات و مضامین کا یہ مجموعہ سیمینار کے موقع پر تباہ ہو کر منظر عام پر آ جائے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی خدمات اور مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل سے سرفراز کرے اور مرحوم کے مشن اور مہم کو جاری رکھنے کی توفیق عرضہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عز و شان وطن مرکز علم و فن، مدرسہ دینیا دین کا ہے چمن،